السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے نبی کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کو برائیوں سے روکنے کے لیے بھیجا۔ ایک ایسی قوم جو انسانیت کی حدود پار کر چکی تھی۔ یہ ہیں حضرت لوط علیہ السلام، ایک نبی، ایک دائی، ایک صابر بندہ، جنہوں نے اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا مگر انہوں نے حق کو ٹھکرا دیا۔ چلیے چلتے ہیں وقت کے اس دور میں جہاں ظلم، فحاشی اور نافرمانی عام تھی اور اللہ کا عذاب قریب آ چکا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کا تعلق بابل، عراق کے علاقے سے تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور انہیں قوم لوط کی طرف بھیجا۔ قوم لوط آج کے دور میں اردن کے علاقے میں واقع تھی جو بحیرہ مردار کے قریب ہے۔ یہ قوم دنیا کی پہلی قوم تھی جس نے لواطت، مردوں کا مردوں سے بدفعلی کرنا شروع کی۔ یہ بدترین گناہ تھا جو کسی قوم نے اس سے پہلے نہیں کیا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا کے کسی شخص نے نہیں کی تھی۔ قوم لوط میں نہ صرف یہ گناہ عام ہو چکا تھا بلکہ وہ اس پر فخر کرتے تھے۔ وہ راستوں پر بیٹھ کر گزرنے والوں کو مذاق بناتے، ان پر ظلم کرتے اور برائی کو کھیل سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو اس گناہ کبیرہ سے روکو، انہیں پاکیزگی، نکاح اور تقوی کی طرف بلاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام دن رات ان سے فرماتے، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو؟ تم جہالت کرنے والی قوم ہو۔ لیکن قوم نے جواب دیا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ یہاں تک کہ وہ نبی کو برائی سے روکنے پر دھمکیاں دینے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بہت غمگین تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ ان کی قوم گناہ میں ڈوب چکی ہے اور کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں۔ قرآن کہتا ہے، لوط نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے پاکیزہ ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے ان مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ یہ آیت اس وقت کی ہے جب اللہ کے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں آئے۔ ایک دن 3 خوبصورت نوجوان حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ یہ دراصل اللہ کے فرشتے تھے، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی پہلے آئے تھے۔ انہیں بیٹے کی خوشخبری دی اور بتایا کہ وہ قوم لوط پر عذاب لانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ جب یہ مہمان حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو اب بے چین ہو گئے، کیونکہ اب جانتے تھے کہ اب کی قوم ایسے مہمانوں کو دیکھ کر کیا کرے گی۔ خبر پھیل گئی کہ حضرت لوط کے گھر کچھ خوبصورت نوجوان آئے ہیں۔ پوری بستی کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور دروازے پر آ کر شور مچانے لگے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، اے لوط، یہ جو مہمان تمہارے پاس آئے ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ لیکن وہ باز نہ آئے۔ اسی لمحے فرشتوں نے فرمایا، اے لوط، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ تم اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کے آخری حصے میں نکل جاؤ اور پیچھے موڑ کر مت دیکھنا۔ جیسے ہی صبح کا وقت ہوا، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ فرشتے نے ایک چیخ ماری، ایک ایسی چیخ کہ دل پھٹ گئے، روحیں نکل گئیں، زمین لرز اٹھی اور بستی الٹ دی گئی۔ قرآن میں فرمایا گیا، پھر ہم نے اس بستی کو الٹ دیا اور ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائے جو تمہارے رب کے ہاں نشان زدہ تھے۔ یہ عذاب اتنا سخت تھا کہ پوری بستی کا نام و نشان مٹ گیا۔ آج بھی بحیرہ مردار، ڈیڈ سی، اس علاقے میں ہے جہاں وہ قوم آباد تھی۔ ایک علامت، ایک نشان، ایک سبق کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کو بچا لیا، البتہ ان کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی، وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہوئی۔ قرآن میں فرمایا گیا، ہم نے اسے بچا لیا اور اس کے گھر والوں کو بھی، سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔
یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں، یہ انسانیت کے لیے تنبیہ ہے۔ بے حیائی اور فحاشی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ جو قوم برائی کو عام کر دیتی ہے اس پر عذاب الہی آتا ہے۔ نبیوں کی باتوں کو ٹھکرانا تباہی کا راستہ ہے، اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ ظالم نہیں۔ ظلم تو انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے اس بستی پر ایک نشان چھوڑ دیا تاکہ بعد والے لوگ نصیحت حاصل کریں۔ دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم دنیا سے مٹ گئی، لیکن ان کا واقعہ آج بھی زندہ ہے۔ قرآن کے ہر صفحے پر، تاریخ کے ہر سبق میں۔ آئیے ہم اس واقعے سے سبق لیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اور اپنے معاشرے کو پاکیزگی اور ایمان کی راہ پر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے، حق بات پر قائم رہنے، اور نبیوں کی راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین رب العالمین۔ برائی کا انجام تباہی ہے، ایمان کا راستہ نجات ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل سنہری سفر کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ آپ کو ایسی مزید ایمان افروز ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ سنہری سفر، حضرت لوط علیہ السلام، قرآن قصص، اسلامک ویڈیو۔